الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد الکافی سے امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پہ روایات اور احادیث پیش کی جا رہی تھی۔ کتاب الحجہ میں باب فی الغیبہ ہے۔ باب فی الغیبہ کی حدیث نمبر 7 کو ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اسبغ بن نباتہ سے یہ روایت ہے، اگرچہ اس روایت کے بعض مضامین دیگر احادیث مبارکہ میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ اسبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت اقدس امیر المومنین علیہ السلام میں حاضر ہوا اور انہیں میں نے حالت فکر میں پایا، تو میں نے سوال کیا کہ حالت فکر میں وہ زمین کے اوپر سوچتے ہوئے کچھ نقش بنا رہے تھے، تو میں نے سوال کیا کہ کیا کوئی رغبت ہے آپ کی اس میں، یا کس مسئلے میں آپ اس قدر غور و فکر کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کے امور میں مجھے کوئی رغبت نہیں ہے اور نہ کبھی میں نے کوئی خواہش دنیا کی ہے، لیکن میں اس مولود کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میری نسل سے آئے گا اور 11واں امام میری نسل سے ہوگا۔ هو المہدی، وہ مہدی ہیں، الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما جورا وملئت جورا وظلما، کہ جس طرح عدل و انصاف سے وہ بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یکون لہ غیبت و حیرت، ان کے لیے غیبت بھی ہے اور حیرت بھی ہے، یعنی دو ہمارے پاس مرحلے ہیں ظہور سے پہلے، ایک مرحلہ غیبت ہے اور ایک مرحلہ حیرت ہے۔ حیرت کہتے ہیں سرگردانی، شک، حیرت زدہ ہو جانا، اور غیبت کہتے ہیں آنکھوں سے اوجھل ہونا، یا انسان کا غائب ہونے سے، غیب سے ہے، غائب سے ہے۔ اب اس کے مدارج ہیں، کبھی ذہن سے غائب ہوتا ہے، عقل سے غائب ہوتا ہے، یاد سے غائب ہوتا ہے، کبھی نگاہوں سے غائب ہوتا ہے، یا حس کے مرحلے میں غائب ہے، یا وہ خیال اور وہم کے مرحلے میں غائب ہے، یا عقل و شعور کے مرحلے میں غائب ہے۔ بہرحال غیبت امام زمان علیہ السلام کا تعلق ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ حس کی دنیا سے ہے، حسی طور پہ وہ ہمیں پوشیدہ دکھائی دیں گے، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے گزر بھی جائیں، دیکھ بھی لیں تو شناخت آنکھ کو نہیں ہوگی، لیکن دل اور شعور اور بصیرت وہ امام سے کبھی غائب نہیں ہو سکتی۔ امام کو حاضر کرنا اپنے نفس میں، اپنی عقل میں، اپنے شعور میں، بصیرت میں، اپنی یادوں میں انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہاں پر بھی غیبت ہو تو یہ انسان زمانے جاہلیت کی زندگی بسر کرنے والا انسان کہلاتا ہے۔ اس جگہ پہ ہم غور کریں، ایک تو یملأ الارض عدلا وقسطا کہ مہدویت کا تعارف ہی یہ ہے، اور ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نصرت امام زمانہ علیہ السلام یہاں سے جنم لیتی ہے۔ نصرت کس چیز میں ہے؟ یعنی عدل اور نظام عدل، یعنی عدل اپنے نفس کے اوپر بھی اگر کوئی شخص طاری کرتا ہے، یہ بھی امام کی مدد ہے۔ جیسے کہ بعض روایات ہیں کہ اعینونی بورع واجتہاد، تم لوگ میری مدد کرو محرمات سے بچ کر اور اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی طرف بڑھنے میں سخت زحمت اور محنت اٹھا کر۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں زحمت اور محنت اٹھاتا ہے اور محرمات سے بچتا ہے تو یہ مدد ہے امام معصوم علیہ السلام کی۔ یہ کلمات متعدد جگہوں کے اوپر آئے ہیں، اعینونی بورع واجتہاد۔ لہذا اس مطلب کو کہ نصرت امام زمان علیہ السلام کیسے جنم لیتی ہے، خود یہ سوال اپنے اندر ابھاریں کہ امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کیسے وجود میں آئے گی، کیسے جنم لے گی نصرت امام زمان علیہ السلام۔ نصرت امام مہدی علیہ السلام انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی ہر دو میں اسے برپا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم یہ نظریہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر تحرک ایجاد نہ ہو تو تکامل کی طرف ایک شے نہیں آتی، لہذا تحرک ایجاد ہو کے ہی رہے گا۔ لیکن ہم آیا اس کارواں میں ہیں، ہم آیا اس لشکر میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم اس کارواں اور اس لشکر میں کسی جگہ پر بھی نہیں ہیں
تو بد نصیب ہم ہوں گے، پیچھے رہ جانے والے ہم ہوں گے۔ یہ کارواں تو آگے بڑھتا چلا جائے گا، وہ میرے کرنے یا نہ کرنے سے وہ کارواں تو نہیں رکے گا۔ لہٰذا یہ تدبیر الہی ہے کہ یہ تحرک ایجاد ہو، اور یہ تحرک ایجاد کردہ تحرک وہ ایک معاشرے کو جنم دے اور عالمی حکومت قائم ہو۔ یہ وعدہ الہی ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے ابتدا میں ہی رسالت کا ہدف یہ قرار دیا کہ میں نے رسول بھیجے ہی دین ہدایت کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ غلبہ دین حاصل ہو جائے۔ لہذا لِيُظْهِرَ لام ادھر تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کر رہی ہے، سبب بیان کر رہی ہے۔ ارسال رسل کا کی علت کیا ہے؟ لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ اس کو ایک اور جگہ پہ بیان کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر امت میں رسول بھیجا ہم نے اسی لیے عبادت الہی جنم لے اور اجتناب طاغوت کیا جائے۔ لہذا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ہوگا تو یہ ہدف پورا ہو جائے گا۔ عبادت الہی جنم لے گی اور پوری دنیا میں عبادت جنم لے گی، اور اس کے مقابلے میں طواغیت اور طاغوت ختم ہو جائے گا۔ سوال یہاں پہ ہم نے یہ ابھارا تھا، امام مہدی علیہ السلام سے انسان کئی قسم کے رابطے قائم کرتا ہے، اور ان روابط میں ایک رابطہ مہدویت ہے۔ مہدویت کے باب سے ربط قائم کرنا ہے، مہدویت کے باب سے تعلق جوڑنا ہے۔ یہ جو مہدویت کے باب سے ربط قائم کرنا اور تعلق جوڑنا ہے، یہاں سے نصرت امام زمان علیہ السلام نصرت جنم لیتی ہے۔ لہذا نصرت کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ نصرت وجود میں آتی ہے جب انسان مہدویت والے امور کو انجام دینا اپنی زندگی میں شروع کر دے۔ وہ اگر انفرادی پہلو پر بھی، اگر انفرادی جہت سے بھی وہ برپا ہوتے ہیں، تب بھی وہ نصرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ اور اس کی دلیل کیا؟ روایات میں ہی دلیل ہے، اعینونی بورعین واجتہاد۔ یہ روایت امام معصوم سے وارد ہوئی ہے، من سرہ ان یکون من اصحاب المہدی، جو چاہتا ہے کہ میں اصحاب مہدی میں سے ہو جاؤں، جو یہ کام اس کے اوپر خوش ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ اصحاب مہدی میں سے ہو جاؤں، فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِوَرَعٍ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، بالورع والمحاسن الاخلاق۔ اسے چاہیے کہ انتظار کرے اور محرمات سے بچے، اخلاق حسنہ اختیار کرے، کیونکہ اخلاق حسنہ کا اختیار کرنا نفس کے اندر سے ظلمتوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ محرمات سے بچنا اپنے وجود کے اندر عدل و انصاف کو برپا کرنا ہے۔ جو اپنے وجود کے اندر محاسن اخلاق اور حلال امور اور شریعت اہل بیت علیہ السلام، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو برپا نہیں کر پاتا، وہ شخص نورانیت کھو دیتا ہے۔ لہذا بد اخلاقی ایک ظلمت ہے، لہذا انسان کے وجود کے اندر محرمات کو انجام دینا ظلمت ہے، محرمات سے اجتناب یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ نفس کا حق بنتا ہے کہ اسے نورانیت اجتناب محرمات میں لایا جائے، اسے محاسن اخلاق سے آراستہ کیا جائے۔ یہ اہداف ہیں انسانی زندگی کے، کیونکہ ان کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے سے ظلمتیں چھٹتی ہیں۔ ایک انسان کا نفس اگر ظلمتوں میں آلودہ ہو، وہ باہر کیا مدد کرے گا امام مہدی علیہ السلام کی؟ جب تک اس کے وجود کے اندر عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا، وہ باہر کر سکتا ہے۔ فاقد الشیء لا یعطی شیئا، جس کے پاس ایک شے ہے ہی نہیں، وہ شے دوسرے کو دے سکتا ہے۔ جس کے خود پیسے نہیں، اگلا بندہ پیسے مانگے تو وہ پیسے دے سکتا ہے اسے۔ جس کے پاس خود اپنے پاس وجود میں ظلمت ہی ظلمتیں، عدل و انصاف یا نورانیت ہے ہی نہیں، وہ کس کو دے گا نورانیت اور عدل و انصاف؟ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ نعرہ لگا کے چلا جا سکتا ہے، کیونکہ لوگوں نے کہاں جھانک کے دیکھنا ہے کہ اس کے پاس ظلمتیں ہیں یا عدل و انصاف ہے۔ وَإِلَّا عقلی قاعدہ ہے کہ جس کے پاس ایک شے موجود نہیں ہے، وہ دوسرے کو وہ شے عطا نہیں کر سکتا۔ اس باب سے دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات سمجھ آتی ہے کہ معاشروں کے اندر عدل و انصاف کا برپا کرنے کی کوشش، اور ظلم و ستم کی ہر نوع کے ظلم و ستم یہ قتل و غارت، مار پیٹ فقط نہیں ہے، خیانت اور کرپشن فقط نہیں ہے، ظلم و ستم کفر ظلم و ستم ہے، شرک ظلم و ستم ہے، فسق و فجور ظلم و ستم ہے۔ لہٰذا آپ اپنے علاقے میں فسق و فجور ختم کریں، آپ نے مدد کی ہے امام زمان علیہ السلام کی۔ اگر آپ
اپنے ہی علاقے میں یا اپنی ریاست میں یا کسی بھی جگہ پر نظام طاغوتی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، یہ امام زمان علیہ السلام کی مدد ہے۔ اگر آپ سودی نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام کی مدد ہے۔ آپ مہدویت والا کام کر رہے ہیں، آپ فحاشی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور فحاشی کے دروازے بند کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اپنے علاقوں میں یا جس جگہ پر بھی ہیں، یہ مدد ہے امام مہدی علیہ السلام کی۔ لوگوں کو اس لیے تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں کہ تاکہ انسانیت خدمت خلق بھی ہو اور الہی اہداف بھی پورے ہوں۔ مدد ہے ایسے تعلیمی ادارے کھولنا۔ لہذا امام مہدی علیہ السلام کی مدد کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہے، لیکن ہر وہ کام جس کا عدل سے تعلق قائم ہو جائے وہ مدد ہے امام مہدی علیہ السلام کی، اور ہر وہ کام جس سے ظلم دب جائے وہ مدد ہے امام زمانہ علیہ السلام کی۔ اگر عدل اور ظلم، حق اور باطل کے دائرے میں ایک شے نہیں آتی، پھر مدد کوئی نہیں ہے۔ وہ بے شک جو مرضی کرتا رہے، وہ مدد نہیں ہے۔ جب تک ایک عمل حق کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے، عدل کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے، اس وقت تک وہ مدد الہی یا مدد امام زمان علیہ السلام نہیں ہو سکتی۔ لہذا ظلم کو دبانا، باطل کو ختم کرنے کی کوششیں کرنا، کسی بھی درجے کی ہو اور کسی بھی قسم کا باطل ہو، کسی بھی قسم کا باطل ہو اور کسی بھی درجے کا باطل ہو، اسی طرح کسی بھی قسم کا ظلم ہو اور کسی بھی درجے کا ظلم ہو، اس کا ختم کرنا امام مہدی علیہ السلام کی مدد ہے۔ اس لیے فحاشی ختم کی جائے، یا اسی طریقے سے ایک خطے سے، ایک علاقے سے ظالمانہ نظام ختم کیا جائے، کرپشن کے اوپر بولا جائے، لوگوں کو بہکانے کے لیے جو افراد آ جاتے ہیں، ممبروں کے اوپر آتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں نصرت کہلائیں گی، کیونکہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ظلم کو ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کرایا، یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما۔ ادھر ہم ایک تحقیق مختصر سی تیزی سے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں؟ جور کا مطلب ہے نقیض العدل، یا بعض نے بیان کیا ہے المیل عن الطریق۔ جور کا مطلب کیا ہے؟ المیل عن الطریق، یعنی منہ موڑ لینا، راستے سے منہ موڑ لینا کیا ہے؟ جور۔ عدل کی نقیض کیا ہے؟ جور، یعنی یہ ظلم کے مترادف کلمہ شمار ہوگا۔ بس جس نے بھی ظلم کو دبائی ہے، میں اس لیے آپ کی خدمت میں تکرار کر رہا ہوں، ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں نقش ہو جائیں۔ ظلم کا عنوان لگ رہا ہے، اس سے اجتناب کریں، چاہے اپنا ہی کوئی عمل کیوں نہ ہو، گھریلو مسائل ہی کیوں نہ ہو، بچوں کے حوالے سے، زوجہ کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے انسان جذبات میں آتا ہے، غصہ غضب ہوتا ہے، یا کوئی گناہ شہوات کے زور پہ کر بیٹھتا ہے، ظلم کا عنوان لگ رہا ہے، نفرت کرے اس سے۔ نفرت کے مدارج ہیں۔ نفرت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کا انکار کرے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى۔ جو طاغوت کا کفر نہیں کرے گا، مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ طواغیت کا انکار کیا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ لہذا جور بھی اسی طرح سے، جور کو دبائے۔ توبہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ عدل کے معیاروں میں آ جاؤ، توبہ اللہ نے قرار دی ہے کہ حق کے تم ایوانوں میں آ جاؤ، حق کے ہمراہ تم زندگی بسر کرو۔ لہذا جور کا آپ نے مطلب دیکھا۔ عدل، عدل کے دو معنی ہیں متضاد۔ اگر عدلہ یا عدلو، عدلن ہو، دال کے اوپر جزم ہو، تو یہ کہتے ہیں عدالت کو، صحیح۔ لہذا عدل کیا ہوتا ہے؟ یدل علی الاستواء، میانہ روی، درمیانہ پن۔ اس کی صحیح تعریف تو نہج البلاغہ میں ہی ذکر ہے کہ شے کو اپنی جگہ کے اوپر رکھنا وہ عدل کہلاتا ہے۔ مثلا اگر جراب ہے، اسے سر پہ پہنے ظلم ہے، اس کا مقام ہے کہ پاؤں میں پہنی جائے۔ ٹوپی ہے، اس کا مقام ہے کہ سر پہ پہنا جائے، یہ عدل کہلائے گا۔ اسی طرح بندوں کی صلاحیتیں ہیں۔ ایک فرد ہے کہ اس کے اندر کھانے پکانے کی صلاحیتیں ہیں، اب اس کو مزدور بنایا جائے، اور جس کی یعنی اس میں اگر صلاحیت نہ ہو تو اس شرط کے ساتھ، بس جس کی جو صلاحیت نہیں ہے اسے چیز وہ دے دینا یا اس کو وہ منصب دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔
اور انہی قضایا سے امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اپنی امامت اور خلافت کے اوپر استدلال بھی قائم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ شخص تھا کہ جس کے اندر جتنی زیادہ معاشرے کو سنبھالنے کی قوت ہے اور جتنا زیادہ وہ علم رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ دو معیار پیش کیے، جتنی بہترین تدبیر کر سکتا ہے معاشرے کی، اور جتنا بہترین اس کے پاس شریعت کا علم ہے، دین الہی کا علم ہے اور ان امور کا علم ہے۔ اب جس کے پاس یہ معیار موجود ہوگا، عدل کا تقاضا ہے وہی خلیفہ اور امام بنے۔ لہذا یہ قضایا دیر پا ہر زندگی کے ایک ایک عمل کے ساتھ یہ مختص ہو جاتے ہیں۔ بس عدل میں آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی تعریف ہے کہ جگہ کے اوپر رکھنا، جس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس جگہ پہ رکھا جائے۔ دوسرا اس کا مد مقابل معنی ہے اعوجاج، یعنی ٹیڑھا پن۔ اگر عدل آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امور میں میانہ روی کا اختیار کرنا، یا امور جس طرح جو ان کا حق بنتا ہے انہیں انجام دیا جائے، اور یہ ظلم و جور کے مقابل میں ہے صورت میں عدل۔ لیکن اگر عدالہ عن کے ساتھ استعمال ہو، کلمہ عن کے ساتھ استعمال ہو، تو اس کا مطلب بنتا ہے رخ پھیر لینا۔ عدل عن یعنی اس نے مال عن ہو، اس نے راستے سے منہ پھیر لیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی کلمہ ہے، عدلہ ہے، لیکن عن آ جائے تو معنی کیا بن جاتا ہے؟ ظلم و جور، یا اس نے رخ پھیر لیا حق سے، یا رخ پھیر لینا، میلان یعنی رخ پھیر لینا مراد ہے۔ اچھا عادلہ ہو، ضاربہ عادلہ ہو تو اس کا مطلب ہی ظلم و جور ہے، عدالہ ہو تو اس کا مطلب عدالت ہے، عادلہ ہو تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ظلم و جور، اور اس صورت میں اس کا مصدر بھی عدالن بنے گا۔ عدل دال کے اوپر جزم ہو تو عدالت مانا ہے، دال کے اوپر فتح ہو، زبر ہو، عدالن ہو تو اس کا مطلب ہے ظلم و جور۔ آپ نے دیکھا کہ قریب معنی یہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک کلمہ عدل کہلاتا ہے، وہ وزن اور مقدار کے برابری کے لیے آتا ہے، یا ایک دوسرے کے عوض میں قرار پانے کے لیے آتا ہے۔ کلمہ قسط بھی اسی طرح سے ہے۔ ایک دفعہ یہ آتا ہے قاف کے نیچے کسرہ ہے زیر، اور ایک دفعہ قاف کے اوپر فتح ہے زبر۔ اگر قسط ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے عدالت، اور اگر قسط ہو، قسوط بھی آتا ہے اور قسط بھی آتا ہے، قاف کے اوپر فتح ہو تو اس کا مطلب ظلم و جور، قسط ہو قاف کے نیچے کسرہ ہو تو کیا مطلب ہے؟ عدل۔ قاف کے اوپر اگر فتح ہو اور سین مثلا مجزوم ہے، سکون ہے اس پر، سین کے اوپر سکون ہے معذرت، اگر قسط ہے یا قسوط، ہر دو کے معنی کیا ہیں؟ ظلم و جور۔ یہ ہمارے پاس باب آیا کہ اس میں آپ نے ان کے لغوی معنی کو ملاحظہ کیا۔ عدل اور قسط آپس میں اس طور پہ قریب معنی بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے حکم دیا ہے، ادھر سے مہدویت کے نظریے کو قرآن کی آیات سے عدل و انصاف کے باب سے سمجھا جائے، کیونکہ یہ پہلا مورد ہے کہ ہمارے پاس عدل کے انصاف سے مہدویت کا ایک چہرہ آ رہا ہے۔ هو المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ہے کہ عدالت سے کام لو، عدل کو برپا کرو، یعنی ایک وظیفہ ہے ہماری زندگی میں، حتیٰ کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی، نفس کے ساتھ بھی یہی کام کرے۔ اس لیے امام علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں بھی فرمان ہے کہ تم اچھائیوں میں بھی اپنے نفس کی باتیں نہ مانو، وہ تمہیں برائیوں پہ اکسا دے گا۔ یعنی تم اپنے نفس کے ساتھ اسے تکلیف میں رکھو، اسے مشکلات میں رکھو۔ یعنی ایک دفعہ ایک اچھائی انجام دیتے ہیں چونکہ نفس کہہ رہا ہے، ایک دفعہ چونکہ اچھائی ہے اس لیے انجام دے رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہ ممکن ہے کہ یہ شبہ ذہن میں آ جائے کہ میرا نفس اچھائی کا کہہ رہا تھا، چونکہ نفس کہہ رہا تھا تو اس لیے میں نے عمل ہی نہیں کیا۔ میں اسے کہ نفس کی وجہ سے نہ کرو، اس لیے کرو کہ چونکہ وہ اچھا کام ہے، چونکہ وہ عدل کے معیار کے مطابق ہے، اس لیے میں انجام دے رہا ہوں۔ میرا نفس راغب ہوتا یا راغب نہیں ہوتا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح سے اپنے نفس کے ساتھ، یا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے نفس کو زحمتوں میں ڈالو، اسے زحمتوں اور مشقتوں میں مسلسل ڈالتے رہو، اسے راحت میں نہ آنے دو۔ راحت میں آنے دو گے تو الٹی سیدھی باتیں منوائے گا۔
لہذا دین اسلام آ کے سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کا درس دیتا ہے، اپنی ذات کے ساتھ عدالت سے برتاؤ کا درس دیتا ہے، اور برتاؤ عدالت کے ساتھ یہی ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح انسان کریں۔ آئیں ہم تیزی سے چند آیات پڑھتے ہیں، کیونکہ نفس انسانی کے بعد اس کا کنبہ آتا ہے، خصوصاً اس کے بیوی بچے اور اس کے والدین بہن بھائی۔ یہ سب سے قریبی رشتے انسان کے لیے بنتے ہیں۔ ابتدائی طور پہ خانوادہ اسی سے وجود میں آتا ہے، گھرانہ اسی سے وجود میں آتا ہے۔ جیسے آج کا جو درس تھا وہ اس حوالے سے بہت مہم تھا کہ معاشرے کی کس طرح سے وجود اور کس طرح سے تشکیل ہوتی ہے، معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، اس میں گھرانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب گھرانے کے اندر انسان معلومات رکھتا ہے کہ ہاں انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، روش نہیں تبدیل کرتا اپنی، روش وہی مزاج کے مطابق بناتا ہے، جس کا بعض لوگوں کا غافلانہ مزاج ہوتا ہے، بعض لوگوں کا سخت گیر مزاج ہوتا ہے، میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ادھر اپنے گھروں میں فرعون نما ہوتے ہیں کہ آرڈر جاری کر دیا تو کر دیا، جو مرضی کر لو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ غافل ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی پیش آ جائے کہتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ عدالت ہونی چاہیے اس میں، یعنی امور میں یہ جائزہ لیں کہ کون سا فیصلہ عدل کے مطابق ہے۔ جس نے گھرانے کو اس نظریے کے تحت تشکیل دیا، اس نے گھرانے میں مہدویت کو جنم دے دیا۔ وہ گھرانہ پورا کنبہ امام مہدی علیہ السلام کے قریب ہوگا۔ یعنی گھرانے میں دیکھیں کہ یہ بات، اس بات میں عدل اور عدالت کا کیا تقاضا ہے۔ جو فیصلہ گھرانے کا عدل کے جتنے قریب آ جائے گا اتنا امام مہدی علیہ السلام کے قریب آئے گا، اور جو جتنا امام مہدی علیہ السلام کے قریب آئے گا اللہ کے اتنا ہی قریب ہے۔ وہ اپنی خلقت میں کامیاب ہو گیا گھرانہ، اسے خلق کی اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ وہ قربت اللہ کی اختیار کر جائے۔ لہذا عدل کو معیار بنائے، فیصلوں کو معیار، ممکن ہے کہ ان فیصلوں کو معیار بنانے سے خود کو نقصان ہو۔ ابھی کہہ لیے ایک عزیز تھے، ان کے کافی پیچیدہ مسائل ہوئے تھے، اور اس میں وہ بڑے غصے میں بےتاب تھے، حق انہی کے پاس جا رہا تھا، اگلے نے زیادہ مسائل خراب کیے ہوئے تھے، تو وہ اب طرح طرح کے جذباتی انداز میں سوچنے کے انداز جذباتی ہوتے ہیں عام انسانوں کے، تو مشورہ انہوں نے لے لیا۔ اکثر تو مشورہ لیتے نہیں ہیں، مشورہ اگر لیں اور اہل بیت کی سننا چاہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، جب ابتدائی طالب علم تھے تو ایک بندہ آیا اپنے گھریلو مسائل کے ذکر کرنے مولانا صاحب کے پاس، تو قریبی ہم چند طلاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ بڑی گالم گلوچ کرتے ہیں اور ملتے ملاتے بھی نہیں ہیں، تو ہم ان سے کیا یہ سلوک کر سکتے ہیں کہ وہ آئیں تو ہم بھی ایسا ہی انہیں جواب کھرا دیں اور ملا ملایا چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے بھی آگے سے خوب جواب دیا کہ ہاں اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے، آپ کو یہی کام کرنا چاہیے۔ تو بڑا حیران ہوا وہ، کیونکہ وہ اپنے اس وقت ابا کبا کی بجائے اپنے علاقے میں پہنچ گئے تھے، اور علاقے میں ایک عام فرد کی طرح یہی سوچ رہے تھے کہ عزت داؤ پہ لگتی ہے تو علاقے والے عزت داؤ پہ لگ جائے تو کیا رسپانس دیتے ہیں، رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی رد عمل دیا۔ جب ایک عالم کی زبانی وہ یہی سنیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ بندہ تو پھر بہت بے باک ہو کے یہ رد عمل دکھائے گا، تو دشمنیاں چلتی ہیں اور اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے، مار دھاڑ، قتل و غارت، کیونکہ عدل کے معیار کھو دیتا ہے۔ دین اسلام نے آ کے کیسے اسے حل کیا؟ نہ پیسہ دے کے ان مسائل کو حل کیا، نہ جبر اور زور زبردستی کے ذریعے حل کیا، عدل کے ذریعے۔ عدل کے ذریعے صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ مثلا انہوں نے ایک جذباتی جملہ بولا، کہا کہ میں اب ایسا اپنے بینک کو لاک لگاؤں گا کہ اس سے پیسہ نہ نکلے، کیونکہ لاکھوں کا نقصان ہو گیا ان کا، بلکہ کروڑوں کا، کہ چند کروڑ ان کے ڈوب گئے۔ تو کہا اس طرح سے لاک لگاؤں گا کہ کوئی پیسہ نہ نکلے۔ یقیناً جس کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اس کے پاس اتنی مالیت آ رہی ہے تو نقصان ہوا ہے، اور اب جو مالیت آئے گی وہ بھی اسی کے حساب سے ہی آئے گی، یعنی کچھ عرصے میں جمع ہو جائیں گے اتنے ہی۔ تو وہ لوگوں پہ بعض خرچ کیا کرتا تھا، بعض خاندان کے افراد ہیں یا بعض طبقہ ہے، نادار طبقہ ہے، تو وہ سوچ جذباتی انداز میں کیا ہے کہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا میں بند کر لوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم یہ بند کرو گے تو بخل خسارہ ہے، سخاوت خسارہ نہیں ہے، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ان کا تو رازق ہے، جن کے دروازے تم بند کرو گے ان کا تو رازق تم نہیں تھے، ان کا تو رازق اللہ موجود ہے۔
تو خسارہ کس نے اٹھایا؟ اسے کسی اور دروازے سے مل جائے گا۔ لہذا بخل خسارہ ہے، جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے۔ سخاوت خسارہ نہیں ہے، انسان کا بے صبرہ ہو جانا خسارہ ہے، صبر تو خسارہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک برادر کا آیا، اس کی جاب کے مسائل بنے ہوئے تھے، اب حرام ہے چھوڑے تو پیسہ نہیں آتا، اور اگر پیسہ لے تو حرام کھانا پڑتا ہے، کیا کرے؟ اور یہ مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خصوصاً میڈیا کی دنیا سے جابس جو وابستہ ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیت ان کی خدمت میں پیش کی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ تم ایک دفعہ آزما کے دیکھو، میں نے کہا کہ صرف آزماؤ ایک دفعہ، کیونکہ مل جائیں گی جابس، یہ راستے تو کھلے رہتے ہیں۔ آزماؤ تم کہ تم تقوی الہی اختیار کرو، دیکھو کہ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اگر ہم بغیر معاش کے طلاب آبرومندانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں تو تمہیں کیوں نہیں اللہ رزق دے سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کل کا ہمیں نہیں پتہ، اور ہماری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے۔ تو کس طرح سے یہ توقع رکھتے ہو؟ تو پھر اسے میں نے یہ عرض کیا کہ حلال کے ذریعے سے سختیاں آئیں تو اس میں بھی رحمت ہے اور نعمت ہے، اور حرام کے ساتھ آسانیاں آئیں تو اس میں بھی عذاب ہے، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ یعنی یہ جملہ کوئی اتفاقی جملہ نہیں ہے یا لگی لپٹی نہیں ہے، یہ زندگی انسانیت کے تجربات کا ایک خلاصہ ہے کہ جو اگر انسان کے عام زندگی کے فیصلوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں، جس نے حرام کمایا ہے، حرام طریقوں سے کمایا ہے، اس سکون میں بھی عذاب ہے، اور جو حلال کمایا ہے بے شک سختیوں میں رہا ہے، ان سختیوں میں بھی راحت ہے، ان سختیوں میں بھی آرام ہے، اس سختیوں میں بھی سکون ہے۔ لہٰذا اپنے خاندانوں میں عدالت کے معیار کھڑے کریں، خصوصاً فیصلوں میں، خصوصاً مشاورت میں، نصیحت میں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے ہمارے بیوی بچوں پہ کوئی مشکلات نہیں آئیں گی۔ لڑکا ہے، اس کی شادی ہوگی، مشکلات دیکھے گا، لڑکی ہے، اس کی شادی ہوگی، مشکلات اسے دیکھنے پڑیں گی۔ ہم اس کی ان مشکلات میں کیا دلاسا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ نظریہ پڑھ چکے ہیں، دنیا آیا راحت اور سکون کے لیے ہے۔ تین ہمارے پاس آپشن تھے نا، دنیا یا تو راحت اور سکون کے لیے، یا دنیا فقط بلا اور مصیبت کے لیے، یا دونوں کے لیے، راحت اور سکون کے لیے بھی اور مصیبت اور بلا کے لیے بھی ہے۔ تو قرآن کی زبان کیا ہے؟ فقط بلا اور مصیبت کے لیے ہے۔ ادھر کی فقط بلا اور مصیبت سے کیا مراد ہے؟ ادھر کی راحت بھی مصیبت ہے، ادھر کا سکون بھی بلا ہے، اور دوسری طرف سے مشکلات تو بلائیں ہیں ہی ہیں، وہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے۔ یعنی صحت بھی بلا ہے، کیونکہ حساب ہے، اس میں اللہ نے حساب لینا ہے، اس کے حلال میں بھی حساب ہے، صحت میں بھی وظائف ہیں، بیماری ہو تو وہ الگ چیز ہے، وظائف ہٹیں گے تو وہ تکلیف ہے مرض میں۔ لہٰذا اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہی مصیبتوں اور بلاؤں کے لانے کے لیے، اور یہ بچ کے بھاگنا چاہتا ہے۔ جو بچ کے بھاگنا چاہتا ہے وہ تو نہیں بھاگ پائے گا۔ پھر پیر فقیر انہیں بڑے اچھے طریقے سے گھیر لیتے ہیں۔ وہ پیر فقیر جو ہیں پھر اسے کہتے ہیں ہاں یہ طریقے ہیں بچنے کے، وہ طریقوں پہ طریقے بتاتے ہیں، اور وہ پیسوں پہ پیسے انہیں دیتے رہتے ہیں۔ اور اگر قرآن کا درس پڑھ لیں تو سکون سے زندگی بسر کریں گے۔ جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم پیدا ہی آخرت کے لیے ہوئے ہو، لیکن تم جینا دنیا میں چاہتے ہو۔ تو اگر تم نئی بات مانو گے تو پھر گھسیٹ کے ادھر پہنچائے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں سیدھی طرح بات مان لو تو عزت اور آبرومندانہ طریقے سے آخرت میں چلے جاؤ گے، ورنہ تو موت آ کے گھسیٹ کے رگڑ کے تمہیں باہر اٹھا کے لے ہی جائے گی اس دنیا سے۔ لہٰذا کیونکہ تم دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، کوئی کسی کو آپ نے بھیجا ہو کہ یار ٹھیک ہے 2 دن گھر میں رہ لو، اس کے بعد وہ نکلے ہی نہ، آپ پھر شریفانہ طریقے سے کہیں گے آپ برائے مہربانی چلے جاؤ، ادھر کوئی اور آنا جانے کی جگہ ہے، یہ تو رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ 4 دن تم نے رہ لیے ہیں تو 4 دن بعد کسی اور کو اب رہنے دو، وہ آگے سے لڑائی جھگڑا شروع کر دے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی میں بھیجتا ہوں، 4 بندوں کو بھیجیں، وہ پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر پھینکیں۔ یہ انسان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اگر کوئی یہ بات نہیں سمجھتا، اور یہی عدل ہے۔ زندگی کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اسے رہنے کی جگہ نہ قرار دیا جائے، اسے فنا کی جگہ ہی سمجھا جائے، یہ عدل ہے۔ لہذا گھرانوں کے اندر بھی کہ مہدویت سے سب سے قریب تر عمل کون سا ہے؟ سب سے قریب تر عمل مہدویت کے ساتھ وہ ہے کہ جو جتنا عدل کے قریب ہے۔
امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سب سے قریب ترین انسان وہ ہے جو جتنا ظلم و ستم سے دور ہے اور عدل و انصاف کے نزدیک ہے. جتنا عدل و انصاف سے نزدیک ہوتے چلے جائیں امام زمان علیہ السلام کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے. آئیں اب ہم قرآن کے بیانات دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کے بیانات ایک وظیفے کو ہمارے اوپر عائد کرتے ہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 9 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. اس آیت کا پچھلا حصہ ہے کہ دو گروہ ہیں، آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتا ہے، بغاوت ہو جاتی ہے. یہ گھر میں عام طور پہ ہوتا رہتا ہے، مطلب میاں بیوی میں ایک دوسرے کے اوپر غالب آ گیا. ہم اس سے اگر ایک کلی معنی آیت کریمہ سے لیتے ہوئے ہدایت کا معنی کلی طور پہ لیں، ادھر تو گروہوں کی بات ہوئی ہے. انسانوں میں ایسا ہو جاتا ہے، دو افراد آپس میں لڑ جھگڑ پڑے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑا، وہاں پہ آپ ان کے اندر صلح صفائی کی کوشش کریں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کس کے ذریعے؟ بالمال، مال کے ذریعے، مثلا قربت اور تعلق کی بنیاد پہ، کوئی قرابت کی بنیاد پہ یا مال کی بنیاد پہ تم ان میں صلح کرو، یعنی بالعدل. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل، عدل کے ذریعے سے تم صلح کرو، نہ کہ کوئی جذبات قبائلیت کے، قومیت کے، وطنیت کے تم یہ والے عناصر لے آؤ. قرابت داروں کے میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، اس طرح کے احساسات نہیں ہونے چاہیے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور اقساط کرو یعنی انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، یہ کام کرو گے اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. ان اللہ یحب المقسطین. ادھر آپ نے دیکھا، اس لیے اپنے گھرانوں کو، کیونکہ گھرانہ میں اس لیے زیادہ بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارے دائرے میں ہے، یہ قدرت میں ہے، یہ ابھی اور اسی وقت اس کو اپلائی کرنے کی بات ہے. کتنی ایسے فیصلے آ جاتے ہیں، بیوی بچوں سے ہے، بہن بھائیوں سے ہے، والدینوں سے ہے، اس میں عدل کو معیار نہیں قرار دیں گے، ظالم ہیں اندر سے. وہ ظلم تو ہمارا آشکار ہو جائے گا، کیونکہ بڑھاپے میں اعصاب جواب دے جاتے ہیں تو جیسا اندر ہوتا ہے ویسا باہر آ جاتا ہے. اس لیے وہ لاچار ہو کے پھر وہی باہر نکالتا ہے جیسا اندر تھا. جوانی میں اعصاب تھوڑے قوی ہوتے ہیں، اس لیے صبر کر جاتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے باہر کچھ دکھا دیتا ہے. بڑھاپا اس طرح نہیں چلتا. بڑھاپے میں جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ باہر زبان سے، آثار سے، اس سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا ابھی سے ہم اس کی ریاضت کریں. بار بار یہ امور گھرانوں میں پیش، یعنی گھرانہ ایک ریاضت معنوی کا نام ہے، وہ صرف لذت کا نام نہیں ہے، ریاضت معنوی ہے گھرانہ. آئے لمحے آپ کا ایک ادھر امتحان ہے، اور اس امتحان میں عدل کی طرف نگاہ بڑھانا گویا کہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف نگاہ بڑھانا ہے. اسی طرح ہم جہاں اجتماعی صورت میں رہتے ہیں، جیسے اداری صورت میں رہتے ہیں، ہر لحظہ ہمارا اداری صورت میں وہ امتحان ہے، اور اس مسئلے کا حل فقط عدل ہے. ظالم بنیں گے تو ظالمین میں شمار ہوں گے، عادل بنیں گے تو اللہ بھی محبت کرے گا، مہدویت سے بھی قریب ہوں گے، اور نصرت امام زمان علیہ السلام کو جنم بھی دیں گے. سورہ معاہدہ آیت نمبر 42 دیکھیں، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، کہ اگر تم نے حکم لگانا ہے، حکم لگایا، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ تو ان میں حکم یا فیصلہ کرو، بالقسط، قسط کے ذریعے سے. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ مقسطین سے محبت کرتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں بھی ہے قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، میرا رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یعنی مہدویت کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی. کوئی مہدویت ایسی چیز نہیں ہے، آفس میں ہے تو اب کچھ اور کر رہا ہے، مہدویت کچھ اور ہے، گھر میں ہے تو مہدویت کچھ اور ہے، اب کچھ اور ہے. مہدویت عدل و انصاف کا غلبہ، اپنے وجود پہ عدل و انصاف غالب کریں گے، مہدویت کے قریب ہے. مہدویت والا عمل انجام دیا. گھرانے میں عدل و انصاف برپا کر دیں اور ظلم سے نفرت کریں. یعنی ٹرمپ سے کیوں نفرت ہے؟ ظالم ہے. صدام سے کیوں نفرت ہے؟ ظالم ہے. اسرائیل سے کیوں نفرت ہے؟ ظالم. ظلم کا عنوان آ رہا ہے تو یہ نفرت ہے. ہاں یہ گھرانہ مہدویت کے قریب ہے، طواغیت کے انکار کے اوپر یہ کھڑا ہے، اللہ کی بندگی کے اوپر یہ قائم ہے. لہذا یہ ہے کہ مہدویت عدل و انصاف کے آئینے سے پہچانی جاتی ہے. سورہ حدید
اہم آیات میں سے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے، کوئی اس میں مبہم نہیں ہے۔ آپ رسولوں کو چھوڑ کے پہلے کسی اور علماء اور فلاں فلاں کے پاس جائیں، اس کے ذریعے سے رسول کو سمجھیں، نہیں، رسول کے پاس آئیں، اس کے پاس بینات ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ایک تو کتاب ان کے ساتھ بھیجی، وَالْمِيزَان، اور میزان بھی بھیجا۔ میزان کیا مطلب؟ ایک ایسا ترازو بھیجا، ایک ایسا معیار بھیجا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ وہ کیا کریں؟ لوگوں کو قسط کے اوپر قائم کریں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ یہ مہدویت ہر رسول کے دور میں پائی جاتی تھی، ہر نبی نے مہدویت کے عمل کو انجام دینا ہے، ہر رسول نے مہدویت کے عمل کو انجام دینا ہے۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل و انصاف کے ساتھ اس دنیا میں قائم ہو جائیں، لوگ عدل و انصاف کے ذریعے سے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے لگ جائیں۔ باقی آگے آیت ہے کہ اسے ترک کرتے ہیں، سورہ نساء میں اسی طرح ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، ہم سب کو حکم دیا ہے کہ امانات کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ امانت رکھوائیے، جاؤ پہنچاؤ، چاہے دشمنی کیوں نہ ہو، امانت میں خیانت کا حق نہیں ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان فیصلے کی آ جائے نوبت، یہ فیصلے کی نوبت جب آتی ہے اور پورے ماحول کو گھیر کے لاتی ہے تو وہاں پہ واقعاً فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ تو جو فیصلے کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے اسے پتہ ہے، بالکل ابتدائی مرحلے میں تو اس کا ذائقہ چکھا بھی ہے۔ مثلا ایک بندہ اس نے زیادتی کی ہے اور وہ اب تھوڑا تیز اور چلاک ہے، اور جو دوسرا بندہ جس سے زیادتی کی ہے، دونوں آپ کے جان پہچان کے ہیں اور آپ کی وہ سننے والے ہیں، فیصلہ لے کے آ جاتے ہیں۔ لیکن جس نے زیادتی کی ہے وہ تیز ہے، وہ پہلے ہی کچھ تحفے تحائف دے دیتا ہے، بڑا منظر کر کے اس کی خطاؤں کو بیان کر دیتا ہے، مسئلہ پہلے ہی بیان کرتا ہے، اپنی مظلومیت ساری بیان کرتا ہے، اور بڑا اچھا تعلق بھی جماتا ہے اور احسانات بھی کافی زیادہ کر بیٹھتا ہے۔ اب جب ماحول بنتا ہے، سب لوگ اور افراد ہیں، تو وہاں پہ انسان پزل ہو کے رہ جاتا ہے کہ اگر میں نے اس کے حق میں فیصلہ نہ کیا، یہ تو تعلق ٹوٹ گیا، تعلق ٹوٹا تو احسانات بھی گئے اس کے، اور پھر یہ بندہ بھی مجھ سے دور ہوگا، برا بھلا بھی کہے گا، دشمنی بھی بڑھ جائے گی۔ سیٹ پہ حکومت اور حکم کی سیٹ پہ بیٹھنا، فیصلے کی سیٹ پہ بیٹھنا بہت مشکل کام ہے۔ لہذا وہاں پہ انسان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اذا حکمتم بین الناس واذا حکمتم بین الناس، اگر تم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہی ہے، ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ تم فیصلہ کرو۔ لیکن بار بار آپ دیکھ رہے ہیں عدل کے ساتھ فیصلہ، عدل کے ساتھ فیصلہ، یہ معاشرے کو بالکل درست کر دیتا ہے، کاملاً درست۔ ہر مورد میں یہی فیصلہ، اگر اپنی ذات ہے تو فیصلہ کریں عدل کے ساتھ، کنبہ ہے فیصلہ کریں عدل کے ساتھ، ادارہ ہے فیصلہ کریں عدل کے ساتھ، دوستیاں ہیں عدالت کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہ عدالت عنوان مہدویت ہے، جیسا کہ بھی آپ روایت مبارک میں پڑھ رہے ہیں۔ یہی مہدویت کیا ہے؟ عنوان عدالت، عنوان مہدویت ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیر۔ اگلی آیت دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ اختتام ہماری آیات کا ہو رہا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 76، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَن یأمر بالعدل وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ بار بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا صراط مستقیم پہ کیسے چلیں، کسے کہتے ہیں؟ نظر ہی نہیں آتا صراط مستقیم۔ اب سود کھا رہے ہوں تو کیسے نظر آئے؟ موت سے غائب بیٹھے ہیں، موت کو غافل بیٹھے ہیں، آنی ہی نہیں ہے۔ یہ تو کورونا نے سمجھا دی آ سکتی ہے تو لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ اگر موت کو کوئی سمجھائے نا کہ آنی ہی نہیں ہے، ساری چیزیں سمجھائیں کہ تمہیں نہیں موت آنی، تو وہ کس طرح سے ایسی چیزیں سوچے گا؟ لہذا صراط مستقیم پہ تلاش کرتے ہیں۔ صراط مستقیم تلاش کریں تو کہاں کریں؟ وَمَن یأمر بالعدل، جو عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے، وَهُوَ صراط مستقیم۔ اور آپ پڑھ لیں نہج البلاغہ اول سے آخر تک، کتنے ہی ایسے مورد تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام ظلم کی کوئی راہ لے کے غلبہ حاصل کر سکتے تھے دشمن پہ۔ کتنے ایسے مواقع ہیں کہ چلاکی اور مکاری کا سہارا لے کے ان تمام فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام وہ واقعاً امام العدل ہیں،
عدل اور امام علی علیہ السلام جدا نہیں ہو سکتے، حق اور علی جدا نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ، جو عدل کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ صِرَاطٌ مستقیم، صرف چلنے والا نہیں۔ ایک دفعہ تو ہے نا کہ جو چلتا ہے عدل کے ساتھ وہ صراط مستقیم پہ، ادھر کون ہے؟ وَمَن يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ، جو تمہیں حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ۔ یعنی میں اپنے گھر میں، میں اپنے خاندان میں صراط مستقیم پر ہوں یا نہیں، تو امامہ میرے لیے علامت نہیں ہے، مسجد میں نمازیں پڑھانا علامت نہیں ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ یہ حکم عدل کے ساتھ دیتا ہے، اپنے گھر میں روش اس کی عادلانہ ہے۔ اگر روش عادلانہ نہیں ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اس کے اوپر منطبق نہیں ہوگا۔ صحیح؟ لہذا عدل کے معیارات ہیں۔ عدل کے معیار یہ نہیں ہے، ویسے تو آپ عموماً جائزہ لیں اور بیگمات سے پوچھیں کہ آپ کے شوہر عادلانہ فیصلے کرتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہیں گے نہیں وہ تو ظالمانہ ہی فیصلے ہیں، وہ عدالت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کی عدالت الگ ہے۔ وہ 23.5 گھنٹے گھر میں ہوں، آدھے گھنٹے باہر ہوں، تو تب وہ عادل بنتا ہے۔ یہ معیارات بھی نہیں ہیں، معیارات وہی عدالت کے معیارات ہیں، چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے۔ مثلا بچوں کو وقت دینے کا ایک ہے، اسے بچوں کو وقت دیں۔ زوجہ کو وقت دینے کا ایک حق ہے، اس حق کو اس کی جگہ پہ رکھیں۔ والدین کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، مال کے خرچ کرنے کا حق ہے، دوست احباب کا بھی حق ہے۔ اب تفاوت کیسے نظر آتا ہے؟ بعض افراد ہوتے ہی دوستوں میں ہیں، گھر نہیں آتے، بعض افراد ہوتے ہی گھر میں ہیں، باہر نہیں آتے۔ عدل کے ساتھ زندگی انسان کو بسر کرنی چاہیے۔ اس لیے وَمَن يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ، جو عدل کا حکم دے۔ حکم دینے کے اثرات بہت گہرے ہیں، یہ ذہن نشین کریں۔ اس لیے گھرانے میں اگر آپ خالی نصیحت پہ نصیحت کرتے رہیں، اگلا نہ بھی مانے، آپ یہ نہ سمجھے اس کا اثر نہیں ہے، یہ ناکام انسان کی بات ہے۔ یقیناً و یقیناً اس کے اثرات ہیں، یہ تو ہم نے آنکھوں سے خود دیکھا ہے۔ اگر ایک فرد ہے 10 سال اس نے عمل نہیں کیا آپ کی بات پہ، 10 سال، وہ 11ویں سال پلٹ جائے گا اگر آپ نے اپنی روش چینج نہیں کی۔ اگر آپ ایک بندے کو کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھنا واجب ہے، اس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یہ پیار محبت سے اسے یہ کہتے رہیں، مذاق نہ اڑائیں اس کا، توہین نہ کریں اس کی، احساس وقتاً فوقتاً بتائیں اسے، آپ وہ چینج ہو جائے گا چند سالوں میں۔ حجاب بھی اسی طریقے سے ہے، نمازیں اسی طریقے سے ہیں۔ بے جا سختی، زور، زبردستی ایک عمر ہوتی ہے، ہاں 7 سے 15 سال تک زبردستی میں عیب نہیں ہے، لیکن 15 سال کے بعد حق نہیں ہے زبردستی کا والدین کو۔ اس لیے اس چیز کو آپ اداری صورت میں بھی اسی طرح کہتے رہیں۔ بندوں کے دل اللہ نے پلٹنے ہیں، ہم نے تھوڑی پلٹنے ہیں۔ ہمارا وظیفہ یہ ہوا یأمر بالعدل، جو امر دیتا ہے عدل کا۔ دیکھو عدل سے کام لو، مسئلہ آ جائے، مثلا ممکن ہے بیٹی روتی دھوتی آ جائے، سسرال نے یہ کیا، شوہر نے یہ کیا، دیکھیں عدل کیا کہ عدل سے کام لو۔ ابھی فلاں نے یہ کر دیا کہ عدل سے کام لو، حکم دیں عدل کے اوپر۔ جو عدل کے اوپر حکم دیتا ہے وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، وہ صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 90 میں بھی اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم عدل کو قائم کرو اور احسان کرو، یعنی نیکی کرو۔ عدل بدلے نہ ہو، ہمارے معاشروں کو عدل بدلے نے بہت تباہ کیا ہے، دوستیوں کی دوستیاں ختم کر دی، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں تباہ کر دیں، مہمان نوازی کے ضابطے جدا کر دیے، احسان کے ضابطے جدا ہو گئے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ نیکی کا حکم دیتا ہے۔ مثلا ہمارے ساتھ ممکن ہے کوئی نیکی نہ کرے، اور ایسا ہوتا ہے طالب علم ادھر ایک عرصہ دراز رہتے ہیں، آپ نیکی پہ نیکی کریں، وہ جاتے ہوئے نہیں احساس کرے گا، ادھر ریاضت ہو جاتی ہے، کیونکہ یا تو اس کے ساتھ سختی کریں ظالمانہ تو ظالم کہلائیں گے، صبر کریں تو نفس ٹھیک ہو جاتا ہے، اور نفس واقعاً ٹھیک ہو جاتا ہے، اس سے اس کی توقع ہی ٹوٹ جاتی ہے، یا دوسرا نیکی بھی کرے گا۔ اور یہی ہے کہ ایک طرفہ رکھو، وہ کرے گا انج کرے گا، یہ تمہارے درد ساری نہیں ہے، وہ کرے یا نہ کرے یہ تم نے تھوڑی سوچنا ہے، تم نے اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم نیکی کرو، تم تو اس سے برائی نہ کرو۔ لہذا نیکی کا ہمیشہ اگلے سے سوچیں، بھلائی کا ہمیشہ اس کے ساتھ سوچیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ آپ خود سوچیں کہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، کیا مہدویت اس سے باہر ہے، کچھ اور ہے؟
جب مہدویت کی بنیاد پہ معاشرہ وجود میں آئے گا اس کائنات کے اندر، تو عدل کا حکم نہیں دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ والاحسان، یہ آیات کی حقیقی تطبیق کب ہوگی انسانی معاشروں میں؟ یہ کب آیات پوری ہوں گی جو ابھی ہم نے اتنی آیات پڑھی؟ یہ تو آج پوری نہیں ہو رہی۔ کوئی کہے کہ یورپین ممالک میں بڑا عدل ہے، وہاں پہ عدل کی حالت دیکھیں کیسی ہے، حجاب ادھر ممنوع ہے، مسلمان ادھر دہشت گرد شمار کیا جاتا ہے، 4 بندوں کو کچھ انہوں نے دے دیا تو اسے کہتے ہیں بڑا عدل ہے، کفر اور شرک اور نفاق ادھر پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا کے اوپر ظلم و ستم انہوں نے برپا کیے ہوئے، یہ عدل ہے۔ یہ واقعاً آیات اگر پوری ہوں گی اپنے حقیقی معنی میں، وہ دور امام زمان علیہ السلام ہے۔ اس لیے مہدویت کا عنوان عدالت، اور عدالت کا عنوان کیا ہے؟ مہدویت۔ مہدویت کا آئینہ بنائیں، اس آئینے میں دیکھیں تو عدل نظر آئے گا اور ظلم ختم ہوتا دکھائی دے گا، اور عدل کو آئینے میں جھانک کے دیکھیں تو مہدویت کا چہرہ آپ کو دکھائی دینے لگ جائے گا۔ ان دونوں کو آپس میں جدا نہیں کر سکتے۔ امام مہدی علیہ السلام اور عدل کا ناطہ نہیں توڑا جا سکتا۔ اب ہمارے یہاں کوئی ایسی تصویر کشی کی جاتی ہے بعض روایات کے سہارے سے، اور وہ روایات بھی کنارے کی روایات ہیں، ضعیف السند روایات ہیں، حتیٰ کہ یہودیوں نے ایک فلم بنا دی اس کے اوپر، اور انہوں نے نام ڈائریکٹ نہیں لیا امام مہدی، لیکن وہ ساری خصوصیات دکھائیں۔ ایک شخص آئے گا، اس کی پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، اور سبز اس نے مفلر سا لیا ہوا ہے اور پٹا سا ایک پہنا ہوا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے تو اس طرح 100 بندے ہیں، 100 کی گردن اتر جاتی ہے، پھر بدن تڑپتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ تو لوگ اس منظر کو دیکھ کے امام مہدی علیہ السلام سے محبت کریں گے یا نفرت؟ امام مہدی علیہ السلام وہ ظلم نہیں کریں گے، پہلے عدالت کے معیارات کو قائم کریں گے، بے شک اس میں طویل عرصہ لگ جائے، ادھر حجت تمام کریں گے امام زمان علیہ السلام، لوگوں کو تعلیم دین دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، لہذا معیار عدل کو برپا کریں گے۔ داعش جو ہے وہ مہدویت نہیں ہے، داعش نے یہ کام کیا جا کے، وہ کتابوں میں ضعیف روایات، ان کے ہاں بھی یہ روایات ضعیف آئی ہیں جو ہمارے ہاں مکتب میں آئی ہیں، ان کے ہاں بھی بیان ہی اسی طرح سے آئی ہیں کہ روب ہوگا، انہوں نے روب 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ یا 1 میل 3 میل کے فاصلے پہ روب اور دبدبہ امام زمان کا ہوگا۔ روب اور دبدبہ یعنی امام زمان علیہ السلام بالفرض اگر لاہور میں آیا تو اسلام آباد والے کام کے ڈر کے ان کے سامنے زیر ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ داعشیوں نے اس کا طریقہ کار کیا، اختیار کیا، جس جگہ جائیں برے طریقے سے لوگوں کو جمع کر کے اڑاتے تھے، اور مارتے بھی ان کو تھے جنہوں نے ان کے خلاف مقاومت کی، اور برے طریقے سے مارا اور پھیلا دیا اور ایک دہشت پھیلائی۔ امام زمان علیہ امام مہدی علیہ السلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، وہ عدل کے ذریعے سے آئیں گے، وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے۔ ہر وہ روایت جو عدل کے ساتھ ٹکرائے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مہدویت کا عنوان عدالت ہے۔ یہ باقاعدہ اب تو کتابیں الحمدللہ لکھی جا رہی ہیں، پہلے یہ کتابیں نہیں ہمارے ہاں ان موضوعات کے اوپر وسیع پیمانے پہ کام ہوا کہ کیسے تحقیق اور جستجو کی جائے، مہدویت سے موضوع جو مہدویت کے موضوع سے مربوط احادیث ہیں ان کے اوپر کیسے کام کیا جائے۔ ہمارے پاس لائبریری میں بھی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے کہ کیسے بررسی اور جستجو کریں۔ مہدویت کے موضوع کی احادیث تو کافی جمع ہو جاتی ہیں، کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، اس میں ہم صحیح کو کیسے انتخاب کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان میں سے ایک ضابطہ یہی ہے، مہدویت کے عنوان کو پہلے مشخص کریں، وہ کیا ہے۔ اگر وہ عدل ہے تو ہر وہ روایت جو عدل کے ضابطے سے ٹکرائے گی وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ہر وہ روایت جو ظلم کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ روایت ویسی سنداً ضعیف ہے، ویسے کنارے کی روایت ہے، لیکن ایک نسبت ہے امام معصوم سے، اس نسبت کی وجہ سے ایک کتاب میں لکھی گئی تو یہاں پہ پڑھنے والے نے ممبر سے اب پڑھ دی، صبح و شام امام علیہ السلام قتل و غارت کرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں امام علیہ السلام کے دور میں شدت آ جائے گی، کیونکہ دشمن ویسے تو نہیں جائے گا نا، استعمار، عالمی استعمار، ایک ملک سے تو استعمار بھاگتا نہیں ہے ویسے ہی۔ آپ نے اگر دیکھنا ہو کہ عالمی سطح پہ استعمار کیسے بھاگے گا، آپ 1980 میں ایران کی حالت دیکھ لیں، ادھر سے جب استعمار بھاگا تھا تو کیا کیا کر کے گیا تھا۔
اور جب استعمار عالمی بھاگے گا وہ کیا کیا کر کے جائے گا. اس لیے آپ اس میں دیکھیں پتہ لگے گا لاکھوں افراد ایران میں بیچارے شہید ہوئے. کیا کیا انہوں نے بمبوں سے اڑایا، تباہ کیا، دیگر ممالک کے لیے راہ ادھر کھولی، فتنہ فساد کھڑے کیے، صوبوں کو ملک بنانے کے لیے انہوں نے خانہ جنگی اندر شروع کر دی، طرح طرح کی وطنیت قومیت کے مسائل کھڑے کر دیے. آپ کے خیال میں عالمی استعمار ویسے ہی بھاگ جائے گا؟ عالمی استعمار جب بھاگے گا تو ایسا برا حال کرے گا کہ آزمائشیں در آزمائشیں آئیں گی. لہذا امام زمان علیہ السلام کو ایک شدید مقابلہ تو کرنا پڑے گا وہاں پر، لیکن اس شدت کا مطلب ظلم نہیں ہے. لہذا یہ ہمارے پاس آج عنوان تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم اگلا حصہ اس میں دیکھیں گے غیبت اور حیرت. غیبت اور حیرت ہو یا ظہور ہو یا بعد الظہور ہو، ہر مورد میں مہدویت کی شناخت، مہدویت کی پہچان، مہدویت کا تعارف وہ عدل اور ظلم سے نفرت اور اجتناب ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.